نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ریلیشن شپ رینیول، ویلیو ایڈڈ میرج. جب ہم نے اپنی ویکنیسز بھی دیکھ لیں اور اپنی اسٹرینتھس بھی دیکھ لیں، اب ہم اس کے بعد اگلے اسٹیپ پہ آئیں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے فارمولا فار سکسیس ہم نے سیکھنا ہے کہ کرنے کا کام اب کیا ہے. اور جو کرنے کا کام ہے اس میں ہمیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ یاد رکھنی ہے، نو کوئک فکسز. یعنی کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہے جو کہ بہت آسان ہے اور اس کو فوراً کر لیا جائے. ہمیں ڈفرینٹ ریزلٹس کے لیے اپنے ٹائم، اپنی ایفرٹس، اپنی انرجیز کو ڈفرینٹ طریقے سے یوز کرنا ہوگا. اگر ہم وہی کام کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. پاورفل فارمولا اس کے لیے کیا ہے؟ مطلب جتنے ایکسپرٹس ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ ایزی ٹو پٹ اٹ انٹو ایکشن، اٹس ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. یعنی آپ جب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو سنتے سنتے ہی سمجھ آتی ہے کہ ہاں یہاں پہ مجھ سے یہ مسٹیک ہو رہی ہے یا یہاں مجھے یہ کرنا چاہیے. لیکن کسی بھی کام کو ایکشن بیسڈ بنانے کے لیے جو کام کرنا ہے اس کے لیے ٹھیک ٹھاک محنت ہوتی ہے، اسپیشلی شروع میں محنت ہوتی ہے. اوور آل بھی ہم دیکھتے ہیں نا، جیسے جب بھی ہم کوئی نیا کام سیکھتے ہیں تو اس کے لیے جیسے ہیبٹ فارمیشن کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ کے دماغ کے 100 سینٹرز ہیں جن کو کام کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو پروسیس ہے وہ بڑا ایگزاسٹنگ ہو جاتا ہے. جو کام ہم کرنے کے عادی ہوتے ہیں اس کے لیے 1 سینٹر ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور ہم فوراً وہ کام کرتے ہیں. تو یہ بات تو ہمیں انڈرسٹینڈ کر لینی چاہیے کہ تھوڑا سا ہمارے لیے سٹارٹ میں مشکل ہوگا، ہمیں نہیں دل چاہے گا، لیکن فار دا جسے کہتے ہیں نا بیٹر بینیفٹ اینڈ لانگ ٹرم ریزلٹس، پھر ہم جب اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ مجھے کرنا ہے تو اسی سے ڈیفینیٹلی فائدہ ہوتا ہے. اس لیے کہ ریلیشن شپ کی بہتری کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ فارمولا ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. سو ٹیسٹ یور سیلف، اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں. اب تک جو کچھ ہم بات کر چکے ہوئے ہیں اس میں کیا ریئلائزیشن ہونی چاہیے. آئی ریئلائز اٹس ناٹ ٹو لیٹ. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ اب کیا فائدہ، جیسے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب کیا فائدہ، ساری زندگی گزار لی، بچے جوان ہو رہے ہیں، بچوں کی اپنی اب زندگیاں شروع ہو گئی ہیں، اب میں کیوں ورک کروں. یا یہ کہ کسی نے اگر کوئی بہت مشکلات دیکھی ہیں ریلیشن شپ میں، بڑی ڈیفیکلٹ قسم کی، وہ بھی نہیں اس پہ کام کرنا چاہتے. سو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، فارمولا آف سکسیس پہ نہیں جا سکتے اگر آپ کی یہ سوچ ہوگی. اسی طرح اٹ از ریزنیبل فار می ٹو وانٹ اے ریوارڈنگ اینڈ فلفلنگ ریلیشن شپ. یہ میری ایک ریزنیبل چاہت ہے. یعنی ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے پتہ نہیں میرا کیا مسئلہ ہے. یہ بھی میں نے بہت جملہ سنا ہے لوگوں سے کہ پتہ نہیں کیوں، مطلب میرا دل چاہتا ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ اچھا ہو. یہ اپنے آپ کو بتانا کہ اگر میں ایسا چاہتی ہوں کہ میرا ریلیشن شپ ریوارڈنگ اور فلفلنگ ہو تو اٹس اوکے، میں مطلب ریزنیبل بات کر رہی ہوں. پھر آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو اینڈ ڈیزرو اے ہائی کوالٹی کیئرنگ ریلیشن شپ. یہ بھی آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ شاید میں ڈیزرو نہیں کرتی. اس طرح کی باتیں اسپیشلی میں نے دیکھا ہے جب لوگوں کو اپنی زندگی میں کوئی بڑا چیلنج آتا ہے اور اس میں وہ اس کو سالو نہیں کر پا رہے ہوتے، پھر اس کے بعد ان کو جو فیلنگز آتی ہیں نا، جب وہ اپنے اندر ہی بہت کچھ جمع ہو جاتا ہے. اکثر اوقات جب لوگ اپنا کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو وہ بار بار یہ بتاتے ہیں شاید میں ڈیزرو نہیں کرتی، یا میں بہت گناہ گار ہوں، یا مطلب یہ کہ اللہ مجھ سے خوش نہیں ہے، اللہ راضی نہیں ہے. وہ ایک دم اس طرف چلے جاتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اس ریلیشن شپ میں یا اس مسئلے میں جو ہے کس طرح کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس سافٹ سکلز نہیں ہیں. اچھا، اس میں بھی وہ اللہ کی رحمت نہیں دیکھتے کہ اس مشکل پہ آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بار بار جھنجھوڑ رہے ہیں، سکھانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی کچھ سیکھ لو. اور آپ دیکھیں واقعی جب ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف بڑھتے ہیں تو گروتھ ہماری ہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم کوئی نہ کوئی اسکل سیکھتے ہیں. اس میں ایک اور مائنڈ سیٹ بھی بہت مجھے جو ہمیشہ ملتا ہے، تو مجھے کہا جاتا ہے کہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اتنے جوان بچوں کا باپ گانے گاتا پھرے گا تمہارے آگے پیچھے. تو مطلب لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ ایج کے ساتھ ڈیٹیریٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے ایز اے سوسائٹی یہ چیزیں ایکسیپٹ کر لی ہیں، اور کیونکہ ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. ہم لوگ ایسے مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو ہم اس کو سولوشن کی طرف نہیں لے کے جاتے. ہم اس کو کہتے ہیں چلو صبر کر لو، گزارا کر لو، اب زندگی تو گزارنی ہے نا، اور زندگی اتنی گزر گئی، باقی گزر ہی جائے گی. سو آئی ہیو آئیڈینٹیفائڈ دا رانگ تھنکنگ دیٹ ہیز پریویسلی کنٹامینیٹڈ مائی ریلیشن شپ. یعنی اپنی تھنکنگ کو اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیا کہ کہاں کہاں
میرے کسی تھنکنگ پیٹرن سے اس ریلیشن شپ میں کوئی زہریلا پن آیا ہے, کہیں میں نے کچھ بھی ایسا کام کیا ہے, وہ آئیڈینٹیفائی کرنے سے پھر وہی بات ہے, فارمولا آف سکسیس, اس کو اڈاپٹ کرنا, اس کو فالو کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. آئی ہیو آئیڈینٹیفائڈ دا بیڈ اسپرٹس دیٹ کنٹامینیٹڈ مائی ریلیشن شپ. اتنے سارے اپنے بیڈ اسپرٹس دیکھے تھے, اور آپ دیکھیں جب ہم وہ 10 بیڈ اسپرٹس دیکھ رہے تھے تو لگتا تھا کہ بہت سارے ہم کہیں نہ کہیں اپلائی کر رہے ہیں. ہم نہ چاہتے, مطلب ہم سوچ کے نہیں کر رہے ہوتے لیکن کر رہے ہوتے. ایگزیکٹلی, ہمارے تھنکنگ پیٹرن بن گیا نا. اب ہر چیز شروع ہوتی ہے ہمارے تھاٹ پروسیس سے, تو جب ہم اپنی تھنکنگ کے اوپر ورک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ چینج آتی ہے. پیراڈائمس کیا ہے, پیراڈائم شفٹ کیا ہے, اور آپ دیکھیں کہ اسی لیے جب لوگوں کو کوئی چیز بتائی جاتی ہے, کوئی طریقہ سکھایا جاتا ہے نا, تو وہ پہلے ہی کہتے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا یا کر سکتی. تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے بھی کرنا نہیں ہے, آپ نے سوچنا ہے. تھاٹ پروسیس شروع ہو جاتا ہے. قرآن کا بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ سنو, I have embraced the personal relationship values that will configure me for success. اسی طرح ہم نے جو پرسنل ریلیشن شپ ویلیوز 10 کی تھیں, تو ان کو بھی مان لینا کہ ہاں ان کو مجھے اڈاپٹ کرنا ہے, ان کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے, تبھی وہ سکسیس آئے گی. I have diagnosed and gotten real about the pain and problems in my relationship. یعنی جو ہمیں چیز تکلیف دے رہی ہوتی ہے ریلیشن شپ میں, جس میں کئی دفعہ کنفیوژنز ہوتی ہیں اور کئی دفعہ بلیم گیم ہوتی ہے, کئی دفعہ ہم اپنا جو رول ہے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو جس دن ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ اس ریلیشن شپ میں میرے اینڈ سے کیا ہو رہا ہے, تو سمجھیں کہ وہ جو سکسیس سٹوری ہے ہماری وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. آئی ایکسپٹ اینڈ اکنالج فل اونرشپ آف مائی کنٹریبیوشن ٹو ویئر دس ریلیشن شپ از. یعنی مان لینا کہ ہاں مجھ سے یہ ہو رہا ہے. I am committed to tapping into my core for consciousness. یعنی وہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ اپنے اندر اپنے پوٹینشیل کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اپنے ساتھ ریکنیکٹ ہونا, جس دن ہم نے وہ سیکھ لیا اور اس کو کلیئرٹی کے ساتھ سیکھ لیا, تو پھر وہی بات ہے کہ سکسیس از دیئر, کہ ہم وہ کچھ نہ کچھ کر سکیں گے. اب ہم تھوڑا سا آج پریکٹیکل ایکٹیویٹیز بھی کچھ کریں گے, کچھ اپنا انالیسس فردر کریں گے. اب جو ہمارا انالیسس ہوگا وہ ریلیشن شپ کا ہوگا. سو نیڈس آف دا 2 پیپل انوالوڈ, یہ یاد رکھنا ہے ہمیں کہ یہاں پر صرف ایک انسان نہیں ہے, 2 لوگ ہیں اور دونوں کی نیڈس ہیں. تو ہم نے یہاں پر سالڈ انڈر لائن فرینڈ شپ کو ڈیولپ کرنا ہے, کہ ایسا ریلیشن شپ ہو جس میں, جو ہم لاسٹ ٹائم بھی بات کر رہے تھے کہ فرینڈ شپ کا ایلیمنٹ بھی ہو اور سالڈ گراؤنڈ پہ ریلیشن شپ چلے. سو دس فارمولا ول ریکوائر یور اٹموسٹ کمٹمنٹ اینڈ انٹیگریٹی. یعنی ڈھیلا ڈھیلا ہاف ہارٹیڈ طریقے سے کرنا, اچھا ٹھیک ہے میں ٹرائی کر لیتی ہوں. جو انسان بھی یہ کہتا ہے نا آئی ٹرائی, واٹ ڈز دیٹ مین, کہ نہیں کرنا, اس کا چاہ نہیں رہا, وہ نہیں کر سکے گا. اپنے آپ کو وہ انڈرمائن کر رہا ہے, اپنے آپ کو انڈرمائن کر رہا ہے, کرنا نہیں چاہتا. اس کو لگتا ہے کہ وہی بات ہے کہ دوسرے انسان کو کچھ کرنا چاہیے, مطلب وہ اپنا رول نہیں صحیح پلے کر رہا. جس دن آپ اپنا رول صحیح پلے کرنا شروع کریں گے, کمیٹیڈ ہوں گے, آپ کے اندر انٹیگریٹی ہوگی. انٹیگریٹی وڈ بی کلیئرٹی ان سائڈ آؤٹ, کہ میں نے کیا کرنا اور کیا کیا, میں نے کیا ایٹیچیوڈ دیا, تو وہاں سے مسئلہ حل ہوتا ہے. فنڈامنٹل ریلیشن شپ بورن آؤٹ آف شیئرڈ میننگ اینڈ ایکسپیرینسز ان وچ یو پٹ فورتھ ٹو بی اے گڈ فرینڈ. تو کیا ہے کہ ہم نے, جیسے وہ کروشل کنورسیشن میں کہتے ہیں شیئرڈ میننگ, ہم نے کچھ ایسے کام کرنے ہیں جس سے کامن گراؤنڈز پہ ہم آنا شروع ہو جائیں, کسی نہ کسی لیول پہ ہم ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک وقت تھا یو لافڈ, شیئرڈ اینڈ سپورٹڈ ایچ ادر. ہمارے ریلیشن شپ میں وہ اچھے ہیلدی انگریڈینٹس موجود تھے, خوشیوں والے, شیئرنگ والے, اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے. کچھ لوگوں کے شروع سے ہی نہیں ہوتے نا, جن کے شروع سے نہیں ہوتے تو وہ تو ایک اور لیول کا ریلیشن شپ ہے نا, وہ تو ایک سمجھے ٹاکسک ریلیشن شپ ہے. اس کو پھر ایک اور بنیاد پہ لے کے جانا ہے, لیکن الٹیمیٹلی لانا یہی ہے. اس کے لیے سکلز فرق ہوں گے, اس کے لیے طریقہ کار فرق ہوگا, تھوڑا سا فرق ہوگا. ایک تو یہ نا کہ آپ کا ریلیشن شپ اچھا تھا اور وہ لیوک ورم ہو چکا ہوا ہے, یا بس خراب ہو چکا ہے, یا میننگ لیس ہو چکا ہے, اس میں وہ اب وہ چارم نہیں رہا. تو یہ ابھی ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن اگر ایک ریلیشن شپ کا سٹارٹ ہی برا ہوا ہے, ٹاکسک ہوا ہے, تو پھر گھوم پھر کے سکلز تو ایسے ہی آ جاتے ہیں, لیکن صرف ان کو ہینڈل کرنے کا طریقہ تھوڑا ڈفرینٹ ہو جائے گا. سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ ایک پارٹی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ٹاکسک ریلیشن شپ ہے, اس کو ایز اے ریلیشن ایسے ہی لے رہی, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریلیشن شپ کیا ہے. تو پھر اس کو کیسے کریں؟ اس کو یہ انڈیکیٹرز پتا ہونے چاہیے اور اس کو بتاتے رہنا چاہیے, اس کی بھی اویئرنیس دینی چاہیے.
not because you had to but because you wanted to. had کیا ہوتا ہے؟ مجبوری. wanted choice. جب ہم چوائس کے طور پہ لیں گے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے پھر فائدہ ہوتا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں یہ چاہ رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ وائڈ ہے, وہ گیپ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کا پارٹنر بھی کچھ نہیں ایسا کر رہا, دیٹ مین وہ بھی اپنا گیپ جو ہے اس کو لے کے چل رہا ہے. سیم ریلیشن شپ بٹ ایچ پارٹنر ول ہیو ڈفرنٹ ایکسپیرئنس. یہ بھی یاد رکھنا ہے. میرے وائڈ کا نیچر, میرے جو خالی پن کا نیچر فرق ہو سکتا ہے میرے اسپاؤس سے. یعنی جب ایک ریلیشن شپ میں آپ ہوتے ہیں, ہم صرف اپنا جو خلا ہے اس کو پر کرنے کے لیے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں. ہم اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ دوسرا انسان جو ہے اس کا بھی کوئی خلا. ضروری نہیں ہے کہ جو وائڈ مجھے فیل ہو رہا ہے وہ اس کا ہو. کیا یہ ضروری ہے کہ اگر میرا وائڈ ہے تو اس کا بھی ہو, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا نہ ہو یا نہیں ہوگا؟ اگر ریلیشن شپ میں خرابی ہوتی ہے تو دونوں اینڈ پہ کوئی نہ کوئی وائڈ ہوتا ہے, کسی کا زیادہ کسی کا کم, اور اس کا ویریبل نیچر جو ہے ہوگا. سو یہاں پر ابھی ہمیں ایک بات کیا سمجھ آ گئی ہے کہ یہ 3 ایریاز ہیں جن پر دونوں لوگوں نے مل کے کام کرنا ہے. یعنی اسٹارٹنگ پوائنٹ فرینڈشپ ہے کہ پہلے وہ ایک اچھے ٹرمز لے کر آنے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اب ریلیشن شپ خراب ہے تو یا تو وہ انٹیمیسی سے شروع ہوگا یا وہ کوئی بہت زیادہ پیار محبت کی گفتگو کرنے سے یا کینڈل لائٹ ڈنر یا گانے گانے سے, تو اس سے نہیں ہوگا. پہلا جو اسٹیپ ہوگا وہ فرینڈشپ اسٹیبلش کرنے سے ہوگا, اس کی کوالٹی کو امپروو کرنے سے ہوگا, اپنی نیڈز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا اور کسی لیول پہ جا کر اپنے پارٹنر کی نیڈز کو آئیڈینٹیفائی کرنا. جب ہم کسی انسان کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اور ہم اس کو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب وہ فل ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی ریٹرن ہم تک آتا ہے. ہر گڈنس کا ریٹرن جو ہوتا ہے نا وہ ہم تک واپس آتا ہے. اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ ہمیں 3 ایریاز جو ہیں اس کی کریونگ ہوتی ہے ہر شخص کو. ایکسیپٹنس, اپروول اور ڈیزائر. یعنی ہماری خواہشات بھی ہوتی ہیں, ہمیں اپروول بھی چاہیے ہوتا ہے, ہمیں ایکسیپٹنس بھی چاہیے ہوتی ہے. اور انہی باتوں کی وجہ سے بہت سے ہمارے جھگڑے یا مسئلے مسائل جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ورکیبل فارمولا کیا ہے, کیونکہ آج ہم نے فارمولا آف سکسیس دیکھنا ہے. اس میں 2 کام ہم نے کرنے ہیں. پہلا کام جاب 1 کیا ہے, میک یور نیڈس نون انکلوڈنگ دوز آف ڈیپسٹ لیول. ہم نے اپنی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ان نیڈس کو سمجھانا ہے, بتانا ہے. وہ کیسے بتانا ہے اس پہ بھی ہم اگلے سیشن میں بات کریں گے. اس ویک کا ٹاسک صرف سوچنے کا ٹاسک ہے, اپنی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اور صرف سپرفیشل نیڈس نہیں ہوں گی, اس میں ڈیپسٹ لیول کی نیڈس جو ہوں گی, یعنی اپنے آپ سے بالکل اسٹرانگلی کنیکٹ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. دوسرا کام یہ ہوگا اپنے پارٹنر کی نیڈس کو ڈسکور کرنا. نو نیڈ ٹو جج اف رائٹ, رانگ اور انپروپریٹ. جب ہم نے پارٹنر کی نیڈس کو ڈسکور کرنا ہے تو ہم نے اس میں ججمنٹ نہیں ڈالنی, کیونکہ جب ہم اپنی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو ہم اس میں جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. میں انسان ہوں, مجھے بچپن میں بھی مجھے یہ نہیں میرا مسئلہ رہا, مجھے کسی نے پیار نہیں کیا, میرا خیال نہیں رکھا, یا سب میرا بہت خیال رکھتے تھے, اب میرے شوہر میں نے اس کے لیے اتنی قربانیاں کی, یہ کیا وہ کیوں نہیں کرتا. اور جب دوسرے کی باری آتی ہے تو پھر ہم ججمنٹ یہ دیتے ہیں کہ یہ مطلب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, اب میں ہر وقت اس کے لیے تیار ہوا, میں ہر وقت اس کے پاس بیٹھوں, اب میں ہر وقت اس کی بات مانوں. تو یا یہ کہ یہ اس کی نیڈ جو ہے وہ اپروپریٹ نہیں ہے. مطلب ہم ٹاکسک کی بات نہیں کر رہے. اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم اس قسم کا کوئی سیشن کرتے ہیں تو لوگ ایسے شوہر کے بارے میں یا اسپاؤس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں جو مار پیٹ کر رہا ہے, جو ابیوسو ہے. اس کی بھی بات ہم نارمل ایک ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں, اس ریلیشن شپ کی نیڈس کی بات کر رہے ہیں. کئی دفعہ واقعی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. ہمارے کئی دفعہ گھر میں بیٹھے بزرگ بھی اگر کوئی اور بھی دیکھے, یعنی وہ جو جھگڑا ہوتا ہے نا, ہم نہیں چاہ رہے ہوتے کہ وہ کسی طرح سے پکچرائز ہو کے کسی کے سامنے ڈسپلے ہو جائے. اگر اس کی فلم بن جائے اور وہ سامنے آ جائے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں کیا رول پلے کیا ہے. کیونکہ جب ہم اپنی طرف سے بات بتاتے ہیں وہ ہمارا نیریٹو ہوتا ہے, تو اس میں تو ہم نے اپنے آپ کو وہ بنا دیا ہوتا ہے, وہی جو بھی آپ کہہ لیں. لیکن یہاں پہ پھر وہی سوال ہمارا آتا ہے, ویٹ اے منٹ, آئی ایم فیوریس ایٹ مائی اسپاؤس. جب ہمیں بہت زیادہ غصہ اپنے اسپاؤس پہ آیا پھر ہم کیا کریں, جس میں غصہ اینگر ہے, بٹرنس ہے, ریزنٹمنٹ ہے, کانفلکٹس ہیں. ایسے موقع پہ یہ فارمولا آف سکسیس کیسے کام کرے گا؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ لائن آن ہاؤ ٹو ورک تھرو ایموشنس. ہم
तरीके से सीखेंगे. यानी इसमें कोई बात है, शुरू में मैंने आपको कहा है कि इसमें बहुत स्लो, बहुत कमिटेड, बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ना होगा. अगर हम बड़ी बड़ी छलांगे लगाना चाहेंगे तो उसमें मसाइल बढ़ेंगे. गोल इज नो लॉन्गर टू बी राइट और विन द फाइट. जब हमने फैसला कर ही लिया है कि मुझे मुकाबले में नहीं आना, मुझे कोई ऐसा रवैया नहीं रखना कि जी या तो मैं हर जगह ये पॉइंट वो हो जाए कि देखा मैं ठीक कह रही थी ना और ये करना ऐसे चाहिए था ना, तो उससे क्या होगा, या फाइट को मैंने विन करना है तो फिर हमारे बहुत से मसाइल हल होंगे. रिकनेक्ट विद योर स्पाउस इन अ लविंग एंड केयरिंग मैनर. So commit all of your focus and energy right now to getting this relationship back on solid, loving ground. हमारी बहुत सी एनर्जी नेगेटिविटी में खत्म हो जाती है जब हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जब हम अपने आप को विक्टिम फील करते हैं, जब हमें लगता है कि बहुत से काम हमसे नहीं हो पा रहे. अगर हम अपनी इस वक्त सारा फोकस और एनर्जी इस बात पे लगाएं कि मुझे इस रिलेशनशिप को वापस लाना है उस ट्रैक पे. गेटिंग मैड इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, इट इज एन ऑप्शन. एन ऑप्शन यू कैन चूज टू पास बाय. तो हर बात पे नाराज हो जाना, गुस्से में आ जाना, इसकी जरूरत नहीं है. इसको हम माइनस कर दें. जैसे होता है कि कोई ऐसा स्पाइस हो कि आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं, उसको डिश में आपको डालने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, और ये ऑप्शन नहीं होनी चाहिए. अगर ऑप्शन इसको हम रखें तो सिर्फ ये सोच के रखें कि इसको मैंने पीछे कर देना, ये मेरे आंखों के सामने भी आए तो इसको मैंने वैल्यू नहीं देगी. सो इस वक्त हमारा पहला जॉब है, वो क्या है, मेक योर नीड्स नोन. सबसे पहले हम अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो क्या हैं. मच हार्डर देन यू थिंक. हमें लगता है कि हमें अपनी नीड्स का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है, लेकिन आज जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमें समझ आएगी कि इसको किस लेवल पे समझने की जरूरत है. बी वेयर ऑफ द चीप सुपरफिशियल आंसर्स. हमने वो वाले जवाब नहीं देने जो बड़े टिपिकल से हैं. वही बात जो मैंने पहले बात की, या तो ये कि जी मेरा बचपन से मैं इमोशनल थी, या बचपन से मेरा ऐसा था, या मुझे बहुत प्यार मिला, या मुझे प्यार नहीं मिला, या मैंने फलां को देखा और मैंने ऐसा सोचा और मेरा ये नीड थी. ये एक सुपरफिशियल आंसर है. मोस्ट पीपल कांट रियली आर्टिकुलेट देयर नीड्स. अगर किसी को कहा जाता है कि आप बैठ के जरा अपनी नीड्स को बताएं कि क्या है, तो वो एक दो जुमलों के बाद खामोश हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती. पुटिंग आवर नीड्स इनटू वर्ड्स कैन बी वेरी डिफिकल्ट. मुश्किल काम होता है ये. सम विल ऑफन गो फॉर years विदाउट इवन टेलिंग देम टू देयर स्पाउसेस. और हमने कभी कभी, बल्कि अक्सर औकात हमने अपनी जो नीड्स होती हैं इस किस्म की, ना उनको खुद आइडेंटिफाई किया होता है, ना हम अपने स्पाउसेस को कभी बता पाते हैं कि जी मेरी क्या नीड्स हैं. सम ऑफ यू आर अफ्रेड दैट आस्किंग फॉर व्हाट यू वांट विल कॉज कॉन्फ्लिक्ट. अक्सर औकात ये भी लगता है कि अगर मैंने उनको कभी कह भी दिया तो उससे शायद लड़ाई झगड़ा बढ़ ही जाएगा. माई स्पाउस विल थिंक आई एम बीइंग स्टूपिड और अनरियलिस्टिक. ये भी होता है. खासतौर पर आप देखें, खवातीन इमोशनल होती हैं, उनकी ज्यादातर जो नीड्स होती हैं वो यही होती हैं कि मुझे टाइम ज्यादा दिया जाए, मेरे साथ बैठा जाए, तो वक्त गुजारा जाए, मेरे साथ अच्छी तरह बात की जाए. और उनको लगता है कि मर्द हजरात क्योंकि जरा लॉजिकल होते हैं तो वो इसको बात को ही रिजेक्ट कर देंगे. माई स्पाउस विल फील लाइक आई एम क्रिटिसाइजिंग हिम और हर फॉर नॉट मीटिंग माई नीड्स. अगर मैं अपनी नीड्स बताऊं तो हमें ये भी डर लगता है कि उनको ये लगेगा कि शायद मैं उनको क्रिटिसाइज कर रही हूं. आई हैव आस्क्ड बिफोर, इट डिडंट डू एनी गुड देन. कुछ लोगों को यहां तक की बात सुन के लगता है कि ये काम मैं कर चुकी हुई हूं. मैंने अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को ये बताया हुआ है कि भी ये मेरी नीड है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उससे हालात खराब ही हुए. माई स्पाउस शुड नो व्हाट आई नीड विदाउट मी हैविंग टू से इट. और कुछ लोग ये कहते हैं नहीं मुझे क्यों बताना पड़े, उनको नजर नहीं आता, मैं भी तो उनकी नीड्स का ख्याल रखती हूँ, मैं भी तो उनको खुश करने की कोशिश करती हूँ, उनको मेरी नीड्स क्यों नहीं नजर आती. तो आज हमें इन दोनों बातों का भी जवाब मिलेगा. सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या है. इफ योर पार्टनर इज नॉट मीटिंग वन ऑफ योर नीड्स, योर पार्टनर कैन नॉट रीच योर माइंड. ठीक है. हम ये सोचें कि वो उनको खुद से समझ आ जानी चाहिए, ये एक मुश्किल काम होता है. मेरा ख्याल है इसके लिए हमें ये भी याद रखने की भी जरूरत होती है कि हमें खुशफहमी होती है कि हमें उनकी सारी नीड समझ आएंगी है, आई भी हमें नहीं होती. टीचिंग योर स्पाउस व्हाट रियली मेक्स यू टिक. ये समझाना अपने हस्बैंड को कि मुझे, या अपने स्पाउस को ये सिखाना कि क्या चीज मेरे लिए मुश्किल बन जाती है, क्या मुझे ठीक लगती है, क्या मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, क्या मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती. एक्नॉलेज द सब्सटेंशियल रिस्क. यहाँ पे हमें मानना होगा कि जब हम ऐसी डोमेन में जाना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा रिस्क तो होगा. क्या रिस्क होगा.
ہاں ریئیکشن آئے گا, کوئی بحث ہوگی اس پہ, بحث ہو سکتی ہے. ہاں مطلب کوئی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے. دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ یہ سارا طریقہ کار سیکھ کے بہت اچھے انداز میں جا کر بات کریں, لیکن وہاں سے آپ کو رسپانس اچھا نہ ملے. اکثر انویلیڈیشن آف فیلنگز ہو جاتی ہے نا. بالکل. سو یو آر پرووائڈنگ یور اسپاؤس ود اسپیشلی سینسٹیو انفارمیشن. دیکھیے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ اپنے آپ کو ولنریبل نہیں کرنا چاہتے, ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے. ان کو لگتا ہے کہ بات بات پہ اب یہی بات پہ کہیں گے, اچھا اس کو تو یہ چاہیے یا یہ ہے. ہم نے اپنے اندر کتنے خزانے, کتنے دکھ سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب ہم اپنی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنے اسپاؤس کو کنوے کرنا شروع کرتے ہیں, تو چانس یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم بڑی سینسٹیو انفارمیشن اپنے بارے میں ان کو دے رہے ہوتے ہیں, اور یہ چانس ہے, یہ رسک ہمیں لینا پڑتا ہے کہ آگے سے کوئی وہ ری ایکشن آئے گا جو ہم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے. سو یہاں پر ہمیں اپنے گارڈز کو تھوڑا سا نیچے کر دینا ہے. اتنا زیادہ اپنے بارے میں اوور پروٹیکٹیو نہیں ہونا. تھنگس میں یو میں پریویسلی ہیو بین افریڈ ٹو اکنالج, یعنی ایسی باتیں جن کو ہم نہیں اکنالج کرنا چاہتے تھے ان کے بارے میں تھوڑا سا سوچنا. انٹیمیسی مینس شیئرنگ وٹ یو ڈریم اباؤٹ, اسٹرائیو فار, اینڈ آلسو شیئرنگ یور ویکنیسز. لیکن اس میں اگر آپ ایک دفعہ ڈسے جا چکے ہیں اور پھر دوبارہ آپ کو وہی کرنا پڑ رہا ہے, تو پھر وہ زیادہ مشکل نہیں ہو جائے گا؟ جی بالکل ہوگا. اگر آپ نے بہت اچھے اسٹرکچرڈ فارمولے کے ساتھ کیا ہے. یوزلی ہمارا جو طریقہ کار ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے جو میں نے اپنی انٹلیکٹ سے سمجھا کہ مجھے اس طریقے سے بات کرنی چاہیے, میں نے بات کی. ہم نے کوئی اسٹینڈرڈ بینچ مارک فارمولا نہیں اپلائی کیا ہوتا. جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, ان کا میں نے ایک مسئلہ دیکھا ہے. میں جب ان کو کہتی ہوں اچھا اس کے لیے میں آپ کو کوئی ٹیکنیک بتاتی ہوں, کم از کم وہ 5-6 سیشنز میں وہ مجھے یہی یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دے نو ایوری تھنگ اینڈ دے آر یوزنگ دا بیسٹ ٹیکنیک. اور دل میرا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں ان کو یہ سمجھاؤں کہ وی آر یوزنگ دا بیسٹ ٹیکنیک, ہاؤ کم یو آر ناٹ گیٹنگ دا بیسٹ ریزلٹ. اگر آپ کی شادی شدہ زندگی میں مسئلہ ہے تو پھر آپ نے یا تو کوئی کتاب اس کے اوپر پڑھی اور اس کو پڑھ کے آپ نے سارا کام کیا, پھر آپ کہیں ہاں میں نے اس فارمولے کے مطابق یہ کام کیا تھا. یا میں کسی میرج کاؤنسلر کے پاس گیا ہوں, وہاں سے میں نے اس فارمولے کے مطابق کام کیا. ہم شارٹ کٹ طریقے سے ان مسائل کو حل کر رہے ہوتے ہیں. We need to unlearn what we just thought. ہاں پہلے تو انلرن کرنا ہے, پھر آگے لرن کرنا ہے. سمپل سی بات ہوتی ہے نا. اگر میں کوئی بھی اپنی شادی شدہ زندگی میں جنرلی بھی کسی بھی کانفلکٹ میں, مسئلے میں, اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, ایون پیرنٹنگ میں, اگر تو مجھے کچھ ریزلٹ مل رہا ہے 2%, 5%, 10%, اور وہ سسٹین ہوتا جا رہا ہے اور وہ مجھے ہیلدی بناتا جا رہا ہے, تو آئی ایم آن دا ہائی روڈ, وہ ٹھیک ہوتا جائے گا. اگر مجھے یا تو ریزلٹ بالکل نہیں مل رہا یا تھوڑا سا مل رہا ہے لیکن میری مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی جا رہی ہے, تو میں یا تو غلط فارمولا اپلائی کر رہی ہوں, غلط کوانٹٹی میں کر رہی ہوں, غلط جگہ کر رہی ہوں, یا فارمولا ہی صحیح نہیں, مطلب ہے ہی نہیں میرے پاس فارمولا. میں سمجھ رہی ہوں کہ میں فارمولا اپلائی کر رہی ہوں, کیونکہ جب آپ صحیح فارمولا اپلائی کرتے ہیں آپ کو صحیح ریزلٹس ملتے ہیں. اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر ہم صحیح فارمولا اپلائی کریں گے تو اگر وہ ایک ایسی بھی, جیسے اگر ایموشنل نیڈس ہیں, ایموشنل نیڈس میں نے دیکھا ہے مردوں کی بالکل ڈفرینٹ کرائٹیریا ہوتا ہے, عورتوں کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو وہ پھر بھی انڈرسٹینڈ کر پائیں گی ایون اف دے ڈونٹ ہیو ایمپتھی. جیسے دیکھیں آپ نے ایموشنل نیڈس کی بات کی ہے نا, تو آپ کو پھر مرد اور عورت کا فرق بھی جاننا ہوگا نا. لیکن اس میں یہ بات بھی ہے کہ جب آپ نے یہ نیڈ اپنی بتائی تو کس وقت بتائی, کس طریقے سے بتائی, کتنی ڈوز میں بتائی, اور ان کی نیڈس کو کتنا آئیڈینٹیفائی کیا. اگر آپ نے سمجھا کہ میں تو ان کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوں, دس از یور پرسپشن, اور آپ جا کر ڈیمانڈ کر رہی ہیں اپنی نیڈس اور وہ آگے سے فائر بیک ہو رہی ہے, تو پھر آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں اس پروسیس میں گڑبڑ کی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے وہ پورا فارمولا صحیح اپلائی کیا تھا لیکن دیکھیں انہوں نے کیا جواب دیا مجھے. جب آپ کا ان کا جواب آئے گا نا, اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہاں پر کہیں نہ کہیں میری طرف کی جو ان پٹ ہے اس میں مسئلہ تھا. یہ میرا سوال ہے نا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر میرے ان پٹ میں مسئلہ نہ ہوا تو چاہے کچھ بھی بات ہو, دے ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. ناٹ نیسسریلی, لیکن فرق پڑتا ہے. جو اسٹینڈرڈ فارمولاز ہوتے ہیں جب آپ ان کو اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں تو فرق ہوتا ہے. لیٹس سے آپ کی ایموشنل نیڈ ہے اور آپ کے ہسبینڈ کی کوئی اور نیڈ ہے, اسپرچل نیڈ ہے, فزیکل نیڈ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ ان سے اپنی ایموشنل نیڈ جو ہے وہ کر رہی ہیں بیان, تو وہ اس وقت
آپ کی ایموشنل نیڈ کو اس لیے نہیں سمجھ پا رہے کیونکہ وہ اپنی کسی نیڈ کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو یہاں پر خواتین کو اور مردوں کو ایک دوسرے کو سمجھنا بھی ہے. ہسبینڈ وائف کو یہ بھی سمجھنا ہے نا کہ مرد کی نیڈس اور عورت کی نیڈ میں فرق ہوتا ہے, پھر انڈیویجول نیڈس میں فرق ہوتا ہے. ہم وہ سمجھے بغیر ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. انٹیمیسی میں کیا ہے؟ شیئرنگ وٹ یو ڈریم اباؤٹ. آپ کے ڈریمز کیا ہیں؟ اسٹرائیو فار ان کے لیے پھر کوشش بھی کرنا. اینڈ شیئرنگ یور ویکنیسز آلسو. ہم کئی دفعہ یہ تو بتا دیتے ہیں کہ بھئی میں کیا چاہتی ہوں یا میری کیا خواہشات ہیں, لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہوتا کہ ہاں یہ میری ویکنیس ہے. آپ دیکھیں ویکنیس بتانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, لیکن ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں دس از اے رسک ورتھ ٹیکنگ, کہ ہمیں رسک لے لینا چاہیے. بیکم انٹیمیٹلی فیملیئر ود یور سیلف. اس کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ زیادہ کنیکٹ ہوں, اپنے آپ کو زیادہ جانیں. شیئرنگ وٹ یو لرن ود اندر ہیومن بینگ who could potentially use that information against you. یہ رسک ہے, لیکن ہمیں یہ لے لینا چاہیے کہ ہم ایک اور انسان کو بتا رہے ہیں کہ جی میرے یہ چیلنجز ہیں, یا میرے لیے یہ بات مشکل ہے, یا میری یہ ویکنیس ہے, یا میں ان اسٹیجز سے گزری ہوں جس کی وجہ سے شادی شدہ زندگی میں یہ امپیکٹس آ رہے ہیں. وہ انفارمیشن جب آپ کسی اور کو دے رہے ہیں تو وہ آپ کے اگینسٹ بھی کہیں یوز کر سکتا ہے. کئی لوگ اسی بات سے گھبراتے ہیں کہ میں نے اگر آج اس کو بتا دیا کل خاندان کے سامنے کہے گا کہ اس نے تو خود مجھے بتایا اس کا یہ مسئلہ ہے, یہ تو خود کہتی ہے کہ یہ ایسی ہے. اور بہت کیسز میں یہ ہوتا بھی ہے, یوز کرتے ہیں. جی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے کیسز میں وہ اسپاؤزز کی بات کو نہیں شیئر کرتے, وہ بیہیویئرز کو شیئر کر کے وہاں سے ویکنیس پک کرتے ہیں.